یہ فیضان تھا کہ اس طوفان کے سامنے اب کھڑے ہو گئے. اور یہاں ایک علامہ اقبال غالباً یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ ولایت ایک ولی کی نظر جس نے ایک اپنے بچوں کو ایک ایسی تربیت دی اور ایسا ایک سپارک اس میں ایک ایسی ان کے اندر ایک تڑپ پیدا کی کہ جنہوں نے ایک عظیم مقصد کو لے کر چلے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور مخلوق خدا کی خدمت اس انداز سے کی کہ آج یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. بنگلہ دیش میں اب ریسنٹلی آگ لگی تھی جی، بی ایم کنٹینر، تو وہاں پہ بھی سارے لوگ بھاگ گئے لیکن غوثیہ کمیٹی سب سے آگے. کہاں پہ آئی تھی؟ سیلاب، سلٹ میں سیلاب آیا، لوگ مصیبت کا شکار ہوئے تو سلٹ ہمارے غوثیہ کمیٹی بھاگتے بھاگتے چلی گئی، دوڑتے دوڑتے چلی گئی اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اس عظیم کام کے لیے انسانوں میں سے انتخاب کرنا تھا، اور وہ انتخاب آپ بھائیوں کا انتخاب ہوا. غوثیہ کمیٹی اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے. یہ جو فلم ابھی وہ چل رہی تھی جس میں کلیکشن ہو رہی ہے چمڑوں کی، اس میں بھی بھائی کس طرح کام کر رہے ہیں، میلاد شریف کے پروگراموں کو کس طرح آرگنائز کیا جا رہا ہے، دینی مدارس کی خدمت کس طرح ہو رہی ہے، جو زکوٰۃ فطرہ کے کلیکشن ہے ان اداروں کو چلانے کے لیے اس میں کس طرح کنٹریبیوشن ہو رہی ہے، دن رات محنت ہو رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام آپ بھائیوں سے لے رہا ہے. ورنہ کتنے لوگ ہوں گے، کتنے لوگوں کی خواہش بھی ہوگی، لیکن ہر آدمی کی خواہش پوری نہیں ہوتی. خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی خواہشوں کو اللہ تعالیٰ ان کی تکمیل فرماتا ہے. تو یہ غوثیہ کمیٹی سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے آرگنائز کی. اس وقت ہم بھی سوچ رہے تھے کہ غوثیہ کمیٹی تو بن گئی ہے، اس کا فنکشن کیا ہوگا. تو آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا مقصد تھا آپ کے پیر و مرشد کا، جس کا آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے آپ لوگوں کو، آپ کے اس آرگنائزیشن وجود میں آئی تو کس مقصد کے لیے آئی. جہاں دین کی خدمت ہے وہاں انسانیت کی خدمت. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے رہا ہے. تو میری اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. وہ ایک علامہ اقبال ہی کہتے ہیں کہ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا. ہاں، مکتب عشق کا مکتبہ کس کو کہتے ہیں؟ مکتبہ عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا.
یہ جو عشق کا یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جو بیٹھے ساتھی ہیں یہ سب عاشقوں کا اکٹھ ہے نا، عاشقان بیٹھے ہیں. یہ کام تڑپ کے بغیر، عشق کے بغیر یہ کام تو نہیں ہوتے. عشق نہ ہو تو پھر تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ہم کام کریں گے، تنخواہ کتنی دیں گے، یہ پیسہ کتنا ملے گا. تو یہاں تو اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اب آپ اس کام میں پڑ گئے ہیں تو اللہ آپ سے انسانیت کی خدمت بھی کروا رہا ہے، جامعہ کی خدمت بھی کروا رہا ہے، سلسلے کی خدمت بھی کروا رہا ہے، انجمن کی خدمت بھی کروا رہا ہے. اور اب غوثیہ کمیٹیز کے ذریعے سے اسلام کی خدمت، کہ اب غوثیہ کمیٹیز کے ذمہ دعوت الخیر کا کام بھی لگا دیا گیا. یہ ہے، معلوم ہے آپ کو، دعوت الخیر کا کام بھی آپ کی ڈیوٹی ہے. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اب کچھ چھٹی نہیں ہے. تو آپ کی جو دعوت الخیر کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو بھی آپ نے اسی جذبے کے ساتھ اس ذمہ داری کو بھی پورا کرنا ہے. کیونکہ اس وقت امت میں انتشار ہے. خود مسلمان آپس میں انتشار کا شکار ہے. محبت کے چراغ بجھتے جا رہے ہیں، نفرت کے چراغ روشن کیے جا رہے ہیں، نفرت کو بڑھوتی مل رہی ہے، مسلمان تقسیم ہو رہا ہے. مسلمان کا جو رشتہ اپنے آقا سے اس کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو کمزور کیا جا رہا ہے. ساری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے اندر تقسیم ہے. تو ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. جب فتنہ عروج پہ ہو جائے، جب نفرتیں بڑھ جائیں، جب سچائی کا شمع بجھنے لگے، اور جہاں نفرتوں کی شمع جلائی جانی شروع ہو جائے، تو ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ، تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، اُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایسا گروہ جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے، نفرتوں کو مٹائے، محبت کو فروغ دے. اور یہ ہوا، محبت کو فروغ